الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فیل کی آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ فیل کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ فیل کا استعمال ہوا ہے، اس سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تو لفظ فیل چونکہ یہاں استعمال ہوا ہے، اسی لفظ فیل سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ سورت 105ویں سورت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں الفیل لکھا ہے وہاں 105 بنا ہوا ہے، تو موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ سورت 105ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 19ویں سورت ہے۔ 18 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت میں 5 آیات، 64 کلمات اور 94 حروف مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس سورت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے۔ تو اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا ہے تو اس سورت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ محرم کے آخر میں، محرم چل رہا ہے اس وقت، محرم کے آخر میں، اور رسول اللہ کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول میں ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے، اسی لیے اہل عرب میں یہ واقعہ اتنا مشہور کہ اس کو جو ہے عامۃ الفیل کا نام دے دیا گیا تھا، یعنی ہاتھی والا سال۔ تو عامۃ الفیل، ہاتھی والا سال، اس کا نام رکھ دیا گیا، اور یہی عامۃ الفیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اصحاب فیل کا، مختصراً ہم آپ کو واقعہ بھی بتائی دیتے ہیں خلاصتاً۔ کتب تفسیر، کتب سیر و تاریخ میں جو واقعہ لکھا ہے مختصراً اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا، حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم جس کا نام ابرہہ تھا، وہ بحیثیت گورنر یا صوبیدار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بنواؤں، اور وہ عمارت پرتکلف، مرصع، خوبصورت، عالیشان ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر یہاں آئیں اور اس کا طواف کریں، اور جو بیت اللہ مکہ المکرمہ میں ہے وہ تو سادہ ہے، اس کے اندر نہ کوئی کشش ہے بقول اس کے، تو لہذا میں ایک ایسا محل تیار کروں اور ایسا بناؤں
کہ جو بہت خوبصورت ہو، انسان اسے جب دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء، اس نے ایک کنیسہ یعنی گرجا بنوایا اور اس کا نام قلیس رکھا۔ بڑا خوبصورت بنوایا اس نے۔ اس کے ارد گرد لوگوں کی رہائش کے لیے ہوٹل، کمرے بنوائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عمرے اور حج پہ جا چکے ہیں کہ جہاں بیت اللہ ہے اس کے پاس میں جگہ جگہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی یہی بات آئی تو اس نے ایک محل بنوایا بڑا خوبصورت، جس کی دیواروں کے متعلق لکھا ہے کہ زر اور جواہرات سے مرصع تھی کہ آدمی جب اس عمارت کو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ ایسی عمارت بنوائی۔ جب وہ عمارت مکمل بن کر تیار ہو گئی تو اس نے اعلان کروا دیا سارے علاقے میں، اور اعلان یہ کرایا کہ آج کے بعد کوئی مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، یہیں آ کر طواف کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ پہلے سے وہاں جا رہے تھے وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتے تھے، خصوصاً اہل عرب کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور انہوں نے اس کی اس بات کو نہیں مانا۔ چنانچہ لوگ اس کے بعد بھی وہاں جاتے رہے۔ اس ابرہہ کو بڑا سخت ناگوار گزرا کہ یہ عرب تو مانی نہیں رہے، نہ یہاں آ رہا ہے، اسے بڑا غصہ آیا۔ اسی درمیان میں، اسی اثنا میں بنی کنانہ کا ایک شخص ملک یمن گیا اور اس نے کنیسہ میں خدمت کرنے کی درخواست دی کہ مجھے رکھ لیا جائے، میں اس کنیسہ کی خدمت کروں گا۔ تو درخواست منظور کر لی گئی، وہ وہاں رہتا رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اس میں حق کر پیخانہ کر دیا اور پیخانہ کر کے اس کی دیواروں پر لگا دیا اور بھاگ گیا۔ جب اس کی خبر ابرہہ کو ہوئی تو بڑا غضبناک ہوا کہ یہ کیا بدتمیزی۔ اچھا، دوسرا واقعہ یہ بھی پیش آیا اسی اثنا میں ہی کہ اس کنیسہ میں آگ لگ گئی، وہ خاکستر ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا۔ وہ بھی اہل عرب میں نہیں کیا، یہ آگ بگولا ہو گیا۔ جب یہ آگ بگولا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اچھا، میرے بنائے ہوئے کنیسے کو انہوں نے جلایا، اس کی بے حرمتی کی، اب میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اسے ڈھا دوں گا، اسے باقی نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے تیاری شروع کر دی۔ لشکر، ہاتھیوں کا لشکر، لوگوں کو، بہرحال یہ تو سربراہ تھا، صوبیدار تھا، گورنر تھا، اس نے تیاری شروع کر دی اور ایک بڑی فوج لے کر، جس میں زبردست ہاتھی بھی تھے، اور اس میں ایک ہاتھی جو بڑا تھا جس کا نام محمود تھا وہ بھی تھا اس میں۔ تو خیر یہ لشکر لے کر چل دیا جگہ جگہ، چونکہ یہ اطلاع ہو چکی تھی۔ جب یہ وہاں سے چلا یمن سے مکہ المکرمہ کے لیے، تو راستے میں بہت ساری بستیاں ایسی پڑی جہاں مسلمان رہتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کی، لیکن چونکہ وہ تھوڑی تعداد میں تھے اور یہ بڑی تعداد میں لشکر لے کر چلا، تو جس نے بھی اس کی مزاحمت کی اس کو شکست دیتے ہوئے اور یہ آگے بڑھتا رہا۔ کوئی بات نہیں، یمن سے روانہ ہو گیا، اور روانہ ہونے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی جگہیں، قصبات پڑھتے رہے، وہاں جس نے بھی مزاحمت کی یہ اس کو شکست دیتا رہا، اور شکست دیتا ہوا مکے سے باہر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ جب مکے سے باہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اچھا راستے میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا نفیل بن حبیب، حبیب بن نفیل، اس کو اس نے گرفتار کر لیا تھا، تاکہ اس لیے کہ وہ مکہ کے رہنے والا تھا۔ گرفتار اس لیے کیا تاکہ یہ ہمیں راستہ بتاتے رہے،
وہاں کی جو لوکیشن ہے ہمیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوگی. اس کو گرفتار انہوں نے راستے سے کر لیا تھا. وہ ان کے قافلے کے ساتھ آ گئے. بتاتے رہے راستہ پوچھا بتایا. ادھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، چونکہ وہ سردار تھے، متولی تھے بیت اللہ کے، انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابرہہ ایسے ایسے لشکر لے کر کے آ رہا ہے، اور بڑا عظیم لشکر کے لے کر آ رہا ہے، لشکر لے کر کے آ رہا ہے، کوئی بات نہیں. تو ابرہہ کا لشکر وہاں مکے کے باہر جب پڑاؤ ڈال دیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عبد المطلب کو اطلاع ہوئی تو ان کے اونٹ تھے. بعد مفسرین نے لکھا کہ 200 اونٹ تھے. ان 200 اونٹوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. ابرہہ کے لشکر نے انہیں پکڑ لیا. تو ابرہہ کا جو سفیر تھا وہ مکے گیا، اور مکے جانے کے بعد عبد المطلب سے کہا کہ ابرہہ تم کا ارادہ تم سے لڑنے کا نہیں ہے، وہ بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا بھئی ہم تو کمزور لوگ ہیں، وہ بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہے، ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے. اور کہنے لگے وہ بیت اللہ کو اٹھانے آیا، کہنے لگے بیت اللہ کو اٹھانے آیا، وہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا. وہ ایلچی جو آیا تھا، سفیر جو آیا تھا یہ پیغام دینے، وہ جب واپس گیا تو اس نے پیغام سنایا، اور پھر ان کو بلایا بھی. ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو بلایا، طلب کیا، پہنچ گئے. اور بڑا لہیم شہیم آدمی تھا، بڑا قداور آدمی تھا ابرہہ، بڑا باروب. خیر کوئی بات نہیں، حضرت عبد المطلب پہنچ گئے. گفتگو ہوتی رہی. انہوں نے کہا ہم آپ پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے اونٹ تو مجھے دے دو. ابرہہ کہنے لگا مجھے بڑا تعجب، بڑی حیرت ہوئی کہ آپ قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی ہو کر مجھ سے بیت اللہ کے متعلق آپ نے کچھ نہیں کہا کہ اس کو نہ ڈھایا جائے. اپنے اونٹوں کے متعلق سوال رکھ دیا. کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، میرے اونٹ دے دو، میرے اونٹوں نے کوئی قصور کیا. اور رہی اس گھر کا مالک تو اللہ ہے، وہ اپنی حفاظت کرے گا، میرے اونٹ مجھے دے دو. ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بتائیے کیسی بے پرواہی سے یہ باتیں کر رہے ہیں. صاحب اونٹ لے لیے، اونٹ لے کر واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کے رفقا تھے وہ تمام کے تمام کعبہ کی سے لپٹ کر رو کر دعا کی، اور کہا کہ اللہ اس لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، نحیف ہیں. آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے. رو کر دعا کر کے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مکے کی پہاڑیوں پر چلے گئے اور کہا کہ آؤ، سب ساتھیوں سے کہا آؤ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے پہاڑی پر سے دیکھیں گے. چنانچہ سب کے سب پہاڑی پر چلے گئے حضرت عبد المطلب کی قیادت میں. اس کے بعد جب تمام قریش پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں جا کر پناہ گزین ہو گئے تو انتظار کرنے لگے. چنانچہ اگلے دن یہ ابرہہ آگے بڑھتا اپنے لشکر کو لے کر. اب یہ وادی محصر میں پہنچتے ہیں. وادی محصر جو ہے یہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں سے حاجی جب گزرتا ہے تو وہاں حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ تیزی سے گزرے، وہاں کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جگہ معذب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں عذاب نازل ہوا ہو، اس جگہ کو تماشائی بن کر مت دیکھو، آگے گزر جاؤ. چنانچہ وہ بستیاں جو قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں تھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، چہرے پر کپڑا ڈالا، اونٹ کو تیز کر دیا. تو حاجی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہاں سے تیزی سے گزر جائے. صاحب گزر گئے تیزی سے. اب یہ وادی محسن میں پہنچتا ہے، صبح ہوتی ہے. خاص طور سے وہ ہاتھی جس پر ابرہہ سوار تھا، اس سے کہتے ہیں مکے کی طرف چل، وہ چلتا ہی نہیں. اس کے ہنٹر بھی لگائے، اس کو پچکارا بھی، وہ نہیں بڑھتا آگے. اس سے کہتے ہیں یمن کی طرف چل، تو یمن کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. کہا شام کی طرف چل، تو شام کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کی مخالف سمت تو چلتا ہے لیکن کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جاتا. محمود جس کا نام تھا، محمود ایک ہاتھی تھا، وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا. یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ نفیل بن حبیب راستے سے جن کو گرفتار کر کے لائے تھے، اس نے اس ہاتھی کے کان میں یہ کہا کہ صحیح سالم واپس لوٹ جاؤ یہاں سے، ورنہ آج خیر نہیں. کان میں ہاتھی کے کہا، وہ ہاتھی اٹھا ہی نہیں. بڑے ہنٹر لگائے لیکن وہ صاحب کہاں اٹھنے والا. مختلف سزائیں دی اس کو لیکن وہ نہیں. کہتے پیچھے چلو تو پیچھے چلنے کے لیے تیار، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. غرض یہ کہ حال یہ ہوا، لشکر اہل لشکر نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول آ رہا ہے. وہ پرندے کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے، اور ایک لشکر کی شکل میں وہ نمودار ہوئے. آتے ہوئے لشکر نے دیکھا اور لشکر پر چھا گئے. تھوڑی ہی دیر میں، کچھ ہی لمحوں کے اندر پورے لشکر پر چھا گئے. ان کی چونچ میں مسور کی دال کے برابر لکھا ہے. جیسے مسور کی دال ہوتی ہے نا، کتنی بڑی، چونچ میں اور پنجوں میں بس اتنی بڑی کنکری تھی. چنانچہ انہوں نے وہ جو لشکر تھا یعنی پرندوں کا، وہ اس کنکری کو چھوڑتے تھے اور جس کے لگتی تھی اس کا پورا جسم گل جاتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے گرنے لگتے تھے. چنانچہ لشکر میں افراتفری مچ گئی، آگ گئے لوگ. خود ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ اس کی جو کنکر لگی یہ بھی بھاگا، لیکن اس کے بدن کا گوشت گرتا رہا. لکھا مفسرین نے اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا. اس کا دل باہر آ گیا، پھٹ گیا اس کا سینہ. اور بھی جو لوگ تھے کچھ تو موقع پر مر گئے، کچھ جو ہے جو کنکری لگی جتنے دن زندہ رہ سکتے تھے 2-4 دن، گل سڑ کر سب ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کرا دی. خدا اپنے دین کی حفاظت میں وہ آپ کا میرا محتاج نہیں ہے. ہم کبھی یہ سمجھے کہ ہمارا احسان ہے اللہ پر، ہمارا کوئی احسان نہیں، احسان اس کا ہے ہم پر. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں میں کچھ ہے، اکثر نہیں رہی، تو ہماری بے دینی سے اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. خدا چاہے سب کو فنا کر دے، ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو کبھی نافرمانی نہ کرے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو خدا بندہ قدوس نے سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ اس کا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے. حضرت عبد المطلب اور ان کا رفاقہ یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو میں نے ابھی بتایا 50 یا 55 دن بعد، تو اس میں کچھ لوگ موجود تھے اس وقت بھی جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو یہ سورت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟
حالانکہ حضور تو موجود نہیں، یعنی اس واقعے کی شہرت اتنی تھی، اور سچا تو تھا ہی، اتنی شہرت تھی جیسا کہ وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ زبان زد تھا، بڑا کیا چھوٹا کیا، ہر ایک کی زبان پر جو ہے وہ واقعہ رٹا ہوا تھا، چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ صرف کتنی مسور کی دال کی برابر وہ کنکری، اور جس کے لگ رہی ہے جسم کو گلا دے رہی ہے، سڑا دے رہی ہے، تو یہ انسان کاہے کے لیے کرفو کہ صاحب ہمارے پاس تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہتھیار ہے، سب رکھے رہ جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سزا دینے پر آئے گا تو تمہاری یہ تمام طاقتیں بیکار ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کو نازل فرمانے کے بعد یہود اور نصارہ کی اس عداوت کے باوجود جو آپ کی ذات مبارکہ سے ان کو تھی، کسی طرف سے بھی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے والے اس وقت موجود تھے۔ چنانچہ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اس سورہ فیل میں مجملاً بیان فرما دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعاد سے 50 یا 55 روز پہلے پیش آیا، اور اتنا مشہور تھا کہ بچہ بچہ جانتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا خدا نے ان کی تدبیر کو جو انہوں نے خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کے بارے میں کی تھی، یکسر بے سود ثابت کر دیا؟ وہ تو بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تدبیریں اختیار کی، قوت بھی تھی، بڑے بڑے ہاتھی اس لیے لائے تھے ساتھ میں۔ ہاتھی لے کر کیوں آئے تھے؟ ہاتھی لینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ایک بڑی عمارت اس کو کیسے توڑا جا سکتا، آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، کسی بھی بلڈنگ کو گرانے کے لیے ایسے آلات موجود ہیں، تو وہ ہاتھیوں کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ لوہے کی زنجیریں ان کے پاس تھی کہ ان زنجیروں کو ان حلقوں میں جو بیت اللہ کے اندر لگے ہوئے ڈال کر، اور ہاتھی زور لگا کر کھینچیں گے، دھڑام سے وہ زمین پر گر پڑے گی۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا، یہ تو اپنے ذہنی جو ہے خیالی طور پر یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں دوڑا رہے تھے، لیکن وہاں تو کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ وہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا کہ جو بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے چلے تھے، اللہ نے انہی کو اٹھا دیا، انہی کا خاتمہ کر دیا۔ تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا خدا نے ان کی تدبیر کو جو انہوں نے خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کے بارے میں کی تھی، یکسر بے سود ثابت کر دیا؟ آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناپاک ارادے اور قصد میں ناکام رکھا، ناکام ہو گئے ہوئے، اور ان کے تمام داؤ پیچ غلط ثابت ہوئے۔ خانہ کعبہ باقی رہا، جو اس نے بنایا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، اور خود بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ آگے ان کی ہلاکت کا جو عمل سامنے آیا اس کو اللہ نے بیان فرمایا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، اور جس کو وہ کنکری لگ گئی ہلاک ہو جاتا تھا۔ دیکھو یہ جو آیت شریف ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طیر کے معنی پرندہ، اور ابابیل کے معنی آتے ہیں غول کے، جماعت، جھرمٹ کے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ، خاص طور سے جو انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، وہ برڈز، چڑیا سے کر دیا گیا ہے۔ تو وہ ابابیل پرندہ نہیں تھا جس کو ابابیل جو عوام میں مشہور ہے، یہ عربی کا لفظ یہاں پر اردو کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ابابیل کے معنی آتے ہیں جھرمٹ کے، جماعت کے، کہ پرندوں کی ایک جماعت، پرندوں کا ایک غول، پرندوں کا ایک جھرمٹ آیا۔ ابابیل پرندہ نہیں جو چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آتا، جسے کہتے ہیں نا ٹڈی،
کہتے یہ تھی، نہیں وہ نہیں تھی۔ میں نے ابھی بتایا مفسرین نے کیا لکھا، کبوتر سے چھوٹا تھا وہ جانور، کبوتر سے چھوٹا تھا وہ جانور، نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا اور نہ اس کے بعد آج تک دیکھا گیا ہے ایسا جانور، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ تو یہاں مراد جو ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیجے ان کے اوپر پرندوں کی ایک جماعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا ایک غول بھیجا کہ ان کی چونچ اور پنجوں میں کیا تھا، پتھر کا ایک ٹکڑا، وہ کتنا بڑا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، چھوٹی مسور کے برابر، اور جس کے لگتا تھا کیا کر دیا، اس کو گلا دیتا تھا۔ اس کے جسم جہاں لگا، اس کے جسم سے جو ہے وہ اعضاء، جیسے برس کی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے تو برس میں گوشت کے ٹکڑے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کا ہوا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اسی وقت ہلاک ہو گئے، کچھ اسی وقت ہو گئے، کچھ بعد میں ہوئے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کیا حال ہوا، قرآن کہہ رہا گویا کہ ان کو ایسا پامال کر دیا جیسا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جانور ہوتا نا، جانور بھوسے کو کھا لیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے جانور بھوسے کو کھا لیتا ہے، ایسے ہی حال اللہ نے ان کا کیا کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، منتشر اور پامال کر دیا گیا۔ جیسے وہ پراگندہ، بھئی بھوسا جو ہے پراگندہ اور منتشر ہو جاتا ہے، اسی طرح حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا کہ جس کے وہ لگا اس کو پامال کر دیا۔ بعد میں اس کی تحقیق میں نے ایک اخبار میں پڑھی، یہ بہت دنوں کی بات نہیں، یہ ابھی اسی سال کی بات بتا رہا ہوں میں، ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، وہ تو اخبار میرے پاس محفوظ ہوگا، تو اس کی تحقیق کی بعد میں، یعنی کافی عرصے بعد، جب یہ ابھی پختہ نہیں بنے تھے، جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہاں فرش بنا ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ، تو وہاں کی مٹی لی گئی، کس جگہ کی، جہاں یہ ابرہہ پر اللہ کا عذاب آیا، اس جگہ کی جو مٹی، وہ تو پہاڑ کی شکل ہے، جو کچھ گرد و غبار تھا اس کو سب سمیٹا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا، تحقیق یہ کی، سائنس نے ریسرچ یہ کی کہ ایٹم بم کے اندر جو خاص جز ہوتا ہے، ایٹم بم میں جو خاص، یعنی جس کی وجہ سے ایٹم بم بنتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے اندر پٹاخہ بچتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے بستیوں کو، وہ خاص جز تھا، وہ جو تھا نا باریک سا، مسور کے چھوٹی مسور کے برابر۔ تو اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایٹم بم کا خاص جز۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ریسرچ نے یہ بتایا ہے اب آ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو وہ چھوٹی سی مسور کے دانے کے برابر پتھر مل کہاں سے گیا، کیسے، بس یہ تو خدا بندی ہے، ایک عذاب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میسر کرا دیا۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو کیا کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی میں ہمت ہے۔ ساری دنیا آج بھی یہ اگرچہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کتنے ہی عروج پر یہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی دیکھ لیجئے، ملکوں میں پانی آیا ہوا ہے، ہمارے ملک میں ابھی بھی بعض جگہوں پر سیلاب کی شکل ہے، دوسرے پیرس میں پانی آ گیا ہے، اور بھی ملکوں میں پانی آیا، لیکن کوئی آلہ ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ پانی کو روک دے، اس کے بہاؤ کو روک دے۔ بلڈنگیں تباہ کر دی گئی، جہاں پانی بڑھا وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے۔ کوئی آلہ ان کے پاس ایسا نہیں ہے جو یہ پانی کے بہاؤ کو روک دے۔ تو دیکھو ایک چیز دیکھو اللہ کی، یہ اس کو نہیں روک پا رہے تو اللہ کی طاقت سے کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا اور اخبار میں پڑھا ہوگا، میں نے مختلف مرتبہ یہ بات بیان بھی کی ہے، جاپان میں سونامی آئی، سمندر میں طغیانی آئی، تو انہوں نے ایسے آلات ایجاد کیے کہ اگر آئندہ سونامی آئے گی، طغیانی آئے گی، تو وہ آلات ان کو باخبر کر دیں گے تاکہ ہم پھر ہوشیار ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آلات انہوں نے بنائے بڑے قیمتی، اور وہ سمندر کے
کناروں پر نصب کر دیے گئے، لگا دیے گئے کہ جب سمندر میں طغیانی آئے گی تو یہ بتا دیں گے ہمیں کہ ہاں اب یہاں سمندر میں سونامی آنے والی ہے۔ جیسے آج کل ایسی گاڑیاں ایجاد ہو گئی نا، تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا نیٹ کے ذریعے سے کس راستے میں زیادہ بھیڑ ہے، کہاں زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، راستہ بدل دو، دوسرا بتا دیتے، نہیں بتا دیتا ایسا حالات آ گئے۔ تو ایسے ہی کوئی آلہ انہوں نے نصب کر دیا سمندر کے کنارے۔ جب سمندر میں سونامی آئی اور طغیانی جب سمندر کے اندر آئی، وہ جو آلات ہیں وہ انہیں بتاتے تو کیا، وہ سمندر کی لہریں آئی اور وہ جو آلات انہوں نے فٹ کر رکھے تھے ان تمام کو بہا کر کے لے گئی، سب کو اڑا کر پھینک دیا۔ تو اللہ کی طاقت کا اور اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ یقین جانو اگر مسلمان صحیح معنی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ دنیا کی طاقتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ کہے کیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کمزوری تو ہماری ہے، ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ دیا، مضبوط نہیں ہے ہمارا رشتہ۔ اگر خدا بند قدوس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور ہم اللہ کو راضی کر لیں، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے عقائد میں کمزوری آ گئی ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری آ گئی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے اسباب ہم نے پیدا کیے ہیں۔ آج ہم صحیح طور پر مومن بن جائیں، مومن کامل بن جائیں، پھر دیکھو اللہ کی نصرت کیسا آئے گی، اللہ کی مدد کیسا آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تو انسان ہی تھے، یہ کوئی اور مخلوق تھے، لیکن دیکھو ان کا ایمان ایسا پختہ، ان کے عقائد ایسا پختہ تھے کہ دنیا کی طاقتیں ان کے عقائد کو ہلا نہیں سکتی تھی، متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا اجمالاً اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، کر دیے انہیں کیا کیسے بنا دیا گیا، ایسے ہو گئے جیسے بھوسا جانور بھوسے کو کھا لیتا ہے اور اس بھوسے کی کھانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہی حال ان کا ہو گیا تھا۔ اور میں نے بتایا ابرہہ کا حال بھی کیا ہوا، مفسرین نے لکھا کہ وہ زخمی ہو گیا بڑا شدید، وہ وہاں سے چلا بھی گیا اس جگہ، لیکن اس کا آگے جا کے سینہ پھٹا، دل باہر نکل آیا، کلیجہ باہر نکل آیا۔ غرض یہ کہ کتے کی موت سے بھی بدتر اس کو موت آئی، کہ وہ مقابلے میں آیا تھا کس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آیا تھا۔ ارے اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، اس کی بے تعظیمی کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اس کو جو ہے وہ انجام دکھلا دیا۔ تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ لہذا دوستو ہمیں بھی اس صورت سے جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو ایک بات تو اس صورت میں یہ بتائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چاہے کتنی سپر طاقتیں کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نمرود جس کے پاس سب کچھ تھا، ظاہری طور پر سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا مقابلہ کرنے چلا تھا، ہے نا؟ حامان نے بھی اللہ کا مقابلہ کیا، فرعون نے بھی کیا، لیکن اللہ نے ان کو کیسا نیست و نابود کیا کہ رہتی دنیا تک ان کے واقعات کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ کس بے بسی کے حال میں ان کو موتیں آئی ہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جس پر ان کو ناز تھا کہ ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے، خزانے ہیں، ہمارے پاس تو جتھا ہے، فوج ہے، لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور اپنی آنکھوں سے حضرت عبد المطلب نے وہ منظر دیکھا کہ انہیں کس طرح سے تباہ اور برباد اور ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو ماننے والے جو سچے لوگ ہوں گے،
اللہ پر اعتماد کرنے والے، اللہ ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم سچے بنو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے بنو۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کر رہا ہے، ایسے ہی ہماری بھی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہ تبھی ہوگی جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں گے، تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ فیل الحمدللہ یہ پوری ہو گئی، آئندہ سورہ قریش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں میں اچھی طرح جما دیجئے۔ اے اللہ ہماری باطل نظریات سے حفاظت فرما، اسلام پر قائم فرما، ہماری نسلوں کو بھی اسلام پر قائم فرما، آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما۔ خدا بند قدوس جس طرح آپ نے ابرہا کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اے اللہ مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، دین کے ماننے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کو مٹانے کی، ختم کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اے اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما دے، ان میں آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا فرما دے، اتحاد پیدا فرما دے، ہر قسم کی اے اللہ ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو دین پر قائم فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔